بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے یہ بات بیان کروں گا کہ وہ کون سے عیب ہیں کہ جن کی بنا پر جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اگر جانور کے اندر یہ عیب پائے جائیں گے تو قربانی نہیں ہوگی۔ تھوڑے بہت عیب ہوتے ہیں کہ جن کی بنا پر قربانی ہو تو جاتی ہے لیکن مکروہ ہے، لہٰذا ان مسئلوں کو غور سے سماعت فرمائیے، اور جب جانور خریدنے کے لیے جائیں تو اطمینان کے ساتھ اور تشفی کے ساتھ جانور کو دیکھیے تاکہ اس کے اندر کوئی عیب وغیرہ نہ ہو جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں۔ چنانچہ عیب کے متعلق تو ایک اجمالاً یہ بات یاد رکھیے گا کہ جانور خریدنے کے لیے جائیں تو بالکل وہ عیب سے پاک ہو، اور اگر تھوڑا بہت اس کے اندر عیب موجود ہے تو قربانی ہو تو جائے گی لیکن ایسی قربانی مکروہ ہے۔ لہٰذا ابھی میں آپ کے سامنے وہ بات بیان کروں گا کہ جن کی بنا پر اگر جانور کے اندر یہ عیب موجود ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس کی ناک کٹی ہوئی ہو۔ اگر جانور کی ناک کٹی ہوئی ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اندھے اور کانے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس کے پیدائشی دونوں یا ایک کان نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کے کان چھوٹے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی بالکل درست ہے۔ جس کا کان تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہو، اگر تہائی سے کم کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ جس جانور کے دونوں سینگ یا ایک سینگ اگنے کے مقام سے ٹوٹے ہوئے ہوں، اگر ایسا جانور موجود ہے کہ جس کے دونوں سینگ یا ایک سینگ اگنے کے مقام سے ٹوٹے ہوئے ہیں تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر اوپر سے ٹوٹے ہوئے ہیں تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ جس کی دم یا چکی تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو، اگر اس سے کم ہے تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ اتنا لاغر ہو کہ جس کی ہڈیوں میں مغز یعنی گودا نہ ہو، اگر ایسا جانور ہے، اتنا لاغر ہے تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا لنگڑا ہو کہ قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے چل کر نہ جائے، اگر جانور ایسا ہے تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہ ہوگی۔ یہ میں نے چند آپ کے سامنے یہ عیوبات بیان کیے ہیں، آپ ان کو اپنی نگاہوں میں رکھیے گا کہ اگر جانور کے اندر یہ عیب موجود ہوں تو ایسے جانور کی قربانی بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ بھی ساتھ میں سمجھ فرما لیجئے کہ آپ نے جب جانور خریدا تو اس وقت اس کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، لیکن جب گھر پر لے کر آئے، عموماً گھمانے کے لیے اس کو لے کر جاتے ہیں کہ خدا نخواستہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جانور ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، یا گاڑی کے ساتھ اس کی ٹکر وغیرہ ہو جاتی ہے تو اس کے اندر عیب پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر عیب ایسے ہی ہے جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بیان ہوا، اگر انہی میں سے ہے تو اب دو صورتیں ہوں گی۔ یا تو ایسا شخص ہوگا کہ جو مالک نصاب ہے، اس نے یہ جانور خریدا ہے، اگر مالک نصاب ہے تو اس کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ دوسرا جانور خریدے اور اس کو قربان کرے۔ اور اگر کسی فقیر نے خریدا ہے تو فقیر کے اندر دو صورتیں پائی جائیں گی کہ اگر اس نے اپنے اوپر اس قربانی کو واجب کیا ہوگا یا نہیں۔ اگر فقیر نے اپنے اوپر قربانی کو واجب کیا ہے تو اب اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ دوسرا جانور لے کر آئے، اور اگر اس نے اپنے اوپر قربانی کو واجب نہیں کیا تو اب اس جانور کی قربانی کر لے گا، بالکل اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ اب فقیر کا اپنے اوپر قربانی کو واجب کرنا یہ دو طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ قربانی کی نیت سے جانور کو خریدے۔ اگر قربانی کی نیت سے فقیر نے جانور کو خرید لیا تو اب اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ابھی اگر خرید کر لے کر آتا ہے اور بعد میں اس کے اندر عیب پیدا ہو جاتا ہے تو اب اس فقیر کے اوپر لازم ہے کہ دوسرا جانور خریدے اور اس کی قربانی کرے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ خرید کر لے کر آئے واجب ہونے کی، اور دوسری واجب ہونے کی صورت یہ ہے کہ اس نے منت مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں قربانی کروں گا بقرہ عید کو، تو اگر وہ اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ وہ اگر جانور لے کر آتا ہے، پھر بعد میں عیب پیدا ہو جاتا ہے، اور تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرا جانور خرید کر لے کر آئے۔ اگر اس نے اپنے اوپر قربانی واجب نہیں کی تھی، اس کے پاس پہلے سے ہی جانور پڑا ہوا تھا، وہ پالا ہوا تھا اس نے، اب اسی کو ہی قربان کرنے کا ارادہ اس نے کر لیا، اب بعد میں اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا، تو اب ایسے شخص کے اوپر، ایسے فقیر کے اوپر نیا جانور لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو حاجت نہیں ہے۔ اسی جانور کو اگر قربان کر دے گا تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ یہ مسائل آپ کے سامنے بیان کیے، اس کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان باتوں کو ذہن میں محفوظ رکھ کر دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔